السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ترجمہ تفسیر کی ایک اور روحانی مجلس میں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، واو اور ان اگر، کنتم تم ہو، فی میں ریبن شک میں، اہل کفار سے کہا جا رہا ہے، یہاں عرب کی بات ہو رہی ہے، عرب کے کافروں کی، کہ اگر تم شک میں ہو، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ قرآن مجید نازل کیا، اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، من مثلہ اس کے جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر، کنتم تم، صادقین سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اہل کفار کو، جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا، ان کو چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ چیلنج کیا دیا جا رہا ہے کہ اپنے سب حامیوں کو، مددگاروں کو بلا لو، جتنے بھی تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں سب کو بلاؤ اللہ کے سوا، پھر قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو۔ انہیں پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا، پھر فرمایا چلے ایک صورت ہی لے آؤ۔ تمام فصیح و بلیغ لوگ جمع ہو گئے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہ بنا کر لا سکے اور عاجز رہ گئے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار بھی ہے، دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ بعض جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی تھی کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں، لیکن کر کچھ بھی نہ سکے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائی بھی، پھر خود ہی تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور نہ آج تک کوئی بھی بنا کر لا سکا ہے، نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے، دیکھیے اگلی آیت، آیت نمبر 24۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر، لم نہیں، تفعلوا تم ایسا کر سکو، تم ایسا کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کرو ایسا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو آگ سے، التی جس کا، وقودھا ایندھن ہے، وقودھا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے اور نہ کبھی لا سکو گے۔ اس میں رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرد نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے تمام انسان، جنات، افراد، جماعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، لوگ قرآن سنتے بھی تھے، اس کو حق جانتے بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ کس وجہ سے؟ عناد اور ضد نے ان کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا، اپنے لیے عذاب آخرت مول لینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب کے مستحق نہ بنو، اور دیکھتی
دیکھتے بھالتے بھی دہتی ہوئی آگ کا ایندھن نہ بنو۔ اور یہ جو ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان تو وہی ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں، اور پتھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ یہ پتھر وقودها الناس والحجارہ، یہ وہی پتھر ہیں جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تھی آج کی آیات، آیت نمبر 23 اور 24، جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک پر ایمان لے آئیں اور اس کو جھٹلانے والے نہ بنیں، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ملتے ہیں اگلی آیات میں، اس وقت تک خود کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے، قرآن کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔